اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے ارکان و واجبات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں یوں فرماتا ہے کہ حافظوا علی صلاۃ الصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بادب کھڑے رہا کرو۔ اور جگہ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حج میں، اے ایمان والو رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی عنوان پہ حدیث ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی طہارت ہے اور اس کی حرمت تکبیر تحریمہ ہے اور اس کی تحلیل سلام پھیرنا ہے، اور جس نے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت فرض نماز یا اس کے علاوہ کسی نفل نماز میں نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یعنی کم سے کم سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے ساتھ ثانی سورہ بھی جمع کرنا۔ اور نماز کی کنجی طہارت ہے، بغیر طہارت کے نماز نہیں شروع کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے نماز کی شروعات تکبیر تحریمہ ہے اور نماز کے ختم ہونے کا سلام پھیرنا ہے۔ شروعات تکبیر تحریمہ اور ختم کرنا سلام پر۔ اس کے بعد والی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے گئے، اتنے میں ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا۔ نماز کے بعد اس شخص نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ اس شخص نے دوبارہ نماز پڑھی اور واپس آ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ دوبارہ جا کر نماز پڑھو کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری بار آخری اس شخص نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبوس کیا ہے، میں تو اس سے اچھی طرح نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے آپ مجھے سکھلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے تکبیر تحریمہ کہو، پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ تجھ کو یاد ہو اسے پڑھو، اس کے بعد رکوع کرو اور پوری طرح رکوع میں چلا جاؤ، پھر سر اٹھا کر اور پوری طرح کھڑے ہو جاؤ، پھر جب تو سجدہ کرے تو پوری طرح سجدے میں چلا جا، پھر سجدہ سے سر اٹھا کر اچھی طرح بیٹھ جا، دوبارہ بھی اسی طرح سجدہ کر۔ یہی طریقہ نماز کا اسی طریقے سے اختیار کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تشریح: نماز تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن اس کے کچھ ارکان اور واجبات ہیں جن کی معرفت ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازم و ضروری ہے کہ اس کو جان لیں۔ رکن کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سہواً چھوٹ جانے پر یا قصداً ترک کرنے کی وجہ سے نماز سرے سے نہیں ہوتی۔ واجبات کے اندر میں جو بھی نہیں چھوٹ جاتا اس کے وجہ سے نماز نہیں ہوتی جب تک کہ اسے دوبارہ ادا نہ کر لیا جائے۔ واجبات کا مطلب یہ ہے کہ اگر سہواً یا بھول کر کوئی واجب چھوٹ جائے تو اسے دوبارہ لوٹانا نہیں ہے، بلکہ سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ یعنی فرائض کے اندر میں اگر کچھ چھوٹ گیا تو نماز دوبارہ پڑھنا پڑتا، اگر بھول سے کچھ چھوٹ گیا سنتوں کے اندر میں تو ایسے حالات میں اس کو سجدہ سہو کرنے سے ہو جاتا۔ نماز کے 14 ارکان ہیں اور وہ سب اس قدر ہے
پہلا قدرت ہو تو کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اگر طاقت قوت ہے تو کھڑ کے ہی نماز پڑھنا۔ دوسرا تکبیر تحریمہ یہ ضرور کہنا۔ تیسرا سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ چوتھا رکوع کرنا، اور 5 رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اور 6 سجدہ کرنا، اور 7 سجدے سے پوری طرح اٹھنا، اور 8 دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ 9 تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا۔ 10 تمام ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا۔ 11 آخری میں تشہد پڑھنا، اور 12 آخری رکعت میں تشہد کے لیے اچھی طرح سے بیٹھ جانا، اور 13 قاعدہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اور 14 دائیں یا بائیں پر سلام پھیرنا۔ یہ پورے جو ہے نماز کے ارکان ہیں۔ نماز کے 8 واجبات ہیں جو اس طریقے سے ہیں۔ سب سے پہلا تکبیر تحریمہ کے علاوہ ساری تکبیرات کہنا، اور دوسرا امام اور منفرد یعنی نماز پڑھانے والا پڑھنے والے کے سمی اللہ لمن حمدہ کہنا، دونوں بھی کہنا، امام زور سے کہتا ہوں، مقتدی ہلکا سے۔ اور تیسرا امام مقتدی اور منفرد کے لیے ربنا ولک الحمد کہنا۔ 4 رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا۔ 5 سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ 6 دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی اور بھی دعا پڑھنا۔ 7 3 یا 4 رکعتوں والی نماز میں پہلا تشہد کرنا۔ 8 اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا اچھی طرح سے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ارکان اور واجبات کو صحیح طریقے سے کچھ سمجھنے اور اس پر عمل، واجبات کے چھوٹ جانے پر اس کی تلافی سجدہ سہو ہو جائے گی۔ رکن چھوٹ جانے سے، رکوع نہیں، رکن چھوٹ جانے سے دوبارہ نماز پڑھنا سہو پر نہیں ہوتا۔ اگر واجبات چھوٹ گئے تو سہو کرنے سے ہو جاتا۔ رکن جیسا پہلے بتایا نا، وہ رکنوں کے اندر میں اگر کوئی بھی چھوٹ گیا تو اس ٹائم میں نماز دہرانا پڑتا، نہیں واجبات کے اندر میں چھوٹ گئے تو سہو کر لے تو برابر ہو جاتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔